جتنی دیر آپ فرش اعضاء پر بیٹھتے ہیں معصومہ آپ کے حق میں دعا کرتی ہیں، اور چھٹے امام سے روایت ہے کہ اگر عزاداروں کو جو اللہ ان کی گریہ کا اجر دے گا اگر دنیا میں دکھا دیا جائے تو سوائے عزاداری کے عزادار کوئی کام نہیں کرے گا. تو جتنی دیر بیٹھے ہیں معصومہ آپ کے حق میں انشاءاللہ دعا کریں گی. یہ عشرہ امامیہ ویلفیئر کی جانب سے یہ 11واں عشرہ ہے. غالباً بڑا کرم ہے اللہ کا کہ جس مقصد سے جس ہدف پہ یہ عشرہ ہم لوگوں نے قائم کیا تھا مولانا نے اس کا پورا خیال رکھا ہے. اب یہ ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں کتنا ہم اس کو اپنے زندگی میں اپناتے ہیں. مولانا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. کئی برس گزارنے کے بعد وہ دلی میں اب قیام ہے ان کا اور ایران کلچر ہاؤس میں خدمت انجام دے رہے ہیں. مولانا کے اس میں گرامی غلام حسین رضوی صاحب ہیں جو ہلور سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے ہم لوگوں کی درخواست کو قبول کیا اور اس عشرے کو خطاب فرمایا. جو ہر سال تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا لے لیتا ہوں تاکہ امامیہ ویلفیئر کے بارے میں جو ادر ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں بتاؤں کہ اور کیا کام انجمن انجام دے رہی ہے. یہ عشرہ 11 سال سے قائم ہے، لیکن جو انجمن بنی تھی وہ مین کام انجمن کا غریبوں کی امداد کرنا تھا، اور یہ کام غالباً 11 سال سے انجمن انجام دے رہی ہے. بہت چھوٹی سی انجمن ہے، سارے ملازمت والے اس کے ممبر ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کافی لوگوں کی امداد کی گئی. کافی بیواؤں کی، غریبوں کے آنکھ کا آپریشن ہوا، اور بڑے بڑے ایون کڈنی ٹرانسپلانٹ میں بھی امداد دی گئی. برین ٹیومر کا بھی علاج کرایا گیا، لیکن اتفاق سے وہ ہم لوگ ان کو نہیں بچا پائے. لیکن کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اور اس عمل میں اتنا سکون ملتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ابھی پچھلے جمعہ کو ہم لوگوں نے کسی کی مدد کی. ان کی اہلیہ کا آپریشن ایمس میں ہوا تھا ہارٹ کا. تو جب وہ ڈرافٹ لینے آئے تھے وہاں پہ تو جاتے جاتے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے ایک کی جان نہیں بچائی، 3 جانیں بچائی ہیں. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ 3 جانیں بچائیں. انہوں نے کہا کہ اس ماں کو جس کی جان آپ لوگوں نے بچائی ہے، جس کا آپریشن کروایا ہے، اس کی ایک بچی بھی ہے اور ایک بچہ ہے جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. اس کی بات صرف اس کی ماں ہی سمجھتی ہے. تو یہ باتیں ہر سال میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ بہت سے نئے لوگ آتے ہوں گے، ان کو پتہ چلے کہ امامیہ ویلفیئر کیا کام کر رہی ہے. اور ایک تو ہم لوگوں نے یہاں پر کفن دفن کا انتظام کیا. جو مولانا طالب حسین صاحب کے پاس پیسے اور کفن ہوتے ہیں، اور کوئی ایسی میت آ جاتی ہے جس کے جو کفن دفن کا انتظام نہیں ہے، تو مولانا سے رابطہ قائم کر کے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. دوسرا جو اہم کام انجمن نے کیا پچھلے 2 سال سے، وہ اوکھلا وہار میں ایک پیتھ لیب قائم کیا ہے جہاں پر غریبوں کا مفت بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بھی اشرف صاحب بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہفتے میں 2-3 دن. ان کا مفت علاج بھی ہوتا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ پہ وہاں پر ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے. اور اس پیتھ لیب کا دوسرے بڑے پیتھ لیب کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہے، جیسے ڈائگنو لیب کے ساتھ جو ٹیسٹ وہاں نہیں ہوتے ہیں اس کو بھی 50% ڈسکاؤنٹ پہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. ہمارے مختار بھائی اس کے انچارج ہیں، اون صاحب وہاں پر اس کام کو انجام دے رہے ہیں. دوسرا اہم کام جو انجمن انجام دیتی ہے وہ منتھلی درس کا پروگرام ہے، جو بہت ہی اچھا پروگرام ہے. جو بھی آتا ہے بہت تعریف کرتا ہے. اس میں قاضی ہمارے مولانا عسکری صاحب تشریف لاتے ہیں. 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. 45 منٹ ان کی تقریر ہوتی ہے، اور اسی موضوع پر 45 منٹ کا سوال جواب ہوتا ہے. اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے مولانا محتسن صاحب
ایران سے تشریف لائے ہیں، جو 12-13 سال سے ایران میں علم حاصل کر رہے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں. وہ بھی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد ایک جشن ابو طالب ہوتا ہے جو سالانہ پروگرام ہے ہمارا. اس موقع پر ہم لوگ سووینئر بھی شائع کرتے ہیں جو ابھی کاؤنٹر پہ اویلیبل ہے، فری آف کاسٹ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جنہوں نے جشن میں نہیں لیا ہے. اور اس کے بعد یہ عشرے کا انعقاد ہر سال چہلم کے موقع پہ ہوتا ہے. یہ انجمن کے پاس آغا شستانی اور آغا خامنئی صاحب کی طرف سے سہم امام لینے اور خرچ کرنے کا اجازہ بھی موجود ہے. اگر کسی کو اس کے بارے میں تفصیل جانکاری معلوم کرنی ہو تو کاؤنٹر سے کانٹیکٹ کر کے اس کی تفصیل حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد عزیزوں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ہر سال کرتا ہوں جو میں سوچتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں اپنا چکا ہوں یا میں بہت اچھا مسلمان بن چکا ہوں یا مومن بن چکا ہوں. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہمارے بھائیوں کو بھی توفیق دے سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی. عزیزوں میں سوچتا ہوں کہ جتنے دشمن اہل بیت تھے جن کو ہم 1400 سال سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ غور کرنے کی بات ہے. کیا وہ حج پہ نہیں جاتے تھے؟ خمس و زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ یا مولا علی کے خطبات کو نہیں سنتے تھے؟ تو پھر یہ ساری چیزیں جو ان کے پاس تھی وہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی وہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان پر لعنت کی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، صحابی بھی تھے، لیکن کچھ ایسی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے کہ انسان ایک غلطی کی وجہ سے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے یا ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. آپ اسلام کی ہسٹری پڑھیں تو ایسے بہت سے واقعات ملیں گے کہ ایک پل میں انسان ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو گیا. جناب زہیر اور جناب زبیر کے واقعہ سنتے رہتے ہوں گے. جناب زبیر جو تھے مولا علی کے اتنے حمایتی تھے، ان کے رشتہ دار تھے، بلکہ جب ان کو مدینے میں، مولانا کچھ غلط بیان ہو جائے تو اس کی اصلاح کر دیں گے، جب مدینے میں مولا علی کو قید کیا گیا تو سب سے پہلے تلوار جناب زبیر نے نکالی تھی ان کی حمایت میں. اور جب مولا کی ظاہری حکومت آئی تو مولا کے بھائی بھی تھے اور حمایتی بھی تھے، تو مولا نے کسی خطے کا ان کو گورنر بنا دیا. وہ اپنا بوریا بستر باندھ کے جب مولا کی خدمت میں آئے، مولا نے ان کو اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر ان کے حوالے کیا. جب وہ گورنرشپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر لے کے جانے لگے تو ایک جملہ کہا بس کہ مولا آپ نے رشتہ دار ہونے کا حق ادا کر دیا. مولا نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور لیٹر واپس لے لیا. کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں رشتہ داری کے بنا پر تم کو یہ عہدہ دے رہا ہوں؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم حق ادا نہیں کر سکتے. وہاں پر تمہارے فیصلے اسی بیسس پہ ہوں گے کہ کون رشتہ دار ہے، کون دوست ہے. اور ویسے ہی جناب زبیر جو مولا حسین کے قافلے میں شامل نہیں تھے، الگ الگ چل رہے تھے، لیکن شہادت کا جام پیا اور ان کو شہادت نصیب ہوئی. ویسے بہت سے واقعات ہیں. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، کہیں ہم سے کچھ ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہم ادھر سے ادھر چلے جائیں. پتہ چلا کہ محشر میں ہم بڑے بڑے اعمال اپنے لے کر کے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال والے آئے اور اندر چلے گئے. ویسے ہی ہو گیا جب آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1000 کا نوٹ لے کے لوگ دکانوں پر کھڑے ہیں، ان کو مال نہیں مل رہا. جو 150 کے لے کے آ رہے ہیں وہ اپنا مال لے کر کے فوراً چلے جا رہے ہیں. تو بات غور کرنے کی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. عزیزوں آخر کیا بات ہے؟ دیکھیں غور کریں کہ اسلام 2 حصے میں بٹا ہوا ہے. ایک ورٹیکل رشتہ ہے جو اللہ سے ہے، اور دوسرا اس کے بندوں سے ہے. دیکھیے گھر میں نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت تو اللہ اس کو 2 رکعت کا ثواب دیتا ہے.
اگر مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو کئی گنا ثواب ہے. اگر جماعت میں پڑھ لی اور 10 آدمی ہیں تو پھر فرشتے بھی اس سے کا ثواب لکھنے سے عاجز ہیں, پھر اللہ ہی اس کا ثواب لکھتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نہیں کہ ہمارا خدا مسجدوں میں رہتا ہے, کہ مسجد میں جا کے پڑھیں گے زیادہ ثواب ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو بندے سے ملا دے, تاکہ بندہ جائے اور حالات دریافت کرے کہ کوئی میرا بندہ ضرورت مند تو نہیں ہے, کسی کے مدد کا طلبگار تو نہیں ہے. تو بندے کو بندے سے جوڑنا چاہتا ہے, اس لیے ہمیں مسجدوں میں بھیجتا ہے کہ جاؤ اور ہمارے بندے کی خبر گیری کرو, اور اسی لیے اتنا عظیم ثواب ہے. مجھے بھی 11 سال ہو گئے, میں یہاں پر روز زورین میں آ جاتا ہوں, ہمارا آفس قریب ہے, اور یقین مانیں جتنے بھی لوگوں کی ہم نے مدد کی ہے اس میں کم سے کم 50-60% کی ملاقات ہماری مسجد میں ہوئی ہے. کیونکہ جب آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے. اور دوسری ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کو ایک مشکل یہ آتی ہے کہ لوگ کسی کو اگر ریفر کرتے ہیں امامیہ ویلفیئر کو, تو کہتے تھے کہ یہ آصف صاحب کا نمبر ہے, میرا نہیں بتانا کہ میں نے دیا ہے. تو وہ ہمیں فون کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ مستحق ہیں کہ نہیں ہیں, وہ سید ہیں کہ غیر سید ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس دونوں فنڈ آتا ہے, سادات کا بھی اور غیر سادات کا بھی. تو ہم لوگ چاہتے ہیں اگر کوئی ضرورت مند سادات ہے تو اس کی مدد سادات کے فنڈ سے کی جائے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب کسی کو نمبر دیتے ہیں تو اس سے پہلے مجھے بتا دیں کہ اگر آپ ان کو جانتے ہیں, ان کے حالات سے واقف ہیں, تو آپ مجھے بتا دیں تاکہ ایک تصدیق ہو جائے کہ آدمی واقعی مستحق ہے. دوسری چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ضرورت مند اگر آپ کے پاس آ جائے تو ایک تو تصدیق کر لیا کیجیے واقعی مستحق ہے. دوسری چیز, اگر واقعی وہ مستحق ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنے بڑے معاشرے میں آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, وہ آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہے, آپ کو اس کے شکر گزار ہونا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے اس پروردگار کا کہ اس نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ کسی مدد کر سکیں. عزیزوں, اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے. مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے بندوں کو خوش کرو. اللہ نے جنت میں نے سنا ہے کہ ایک مقام الگ بنا رکھا ہے ان بندوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو اس کی مخلوق کو خوش کر کے آتے ہیں. اب اسی لیے صلہ رحمی کا اتنا ثواب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کہتا ہے صلہ رحمی کرو تاکہ میں تمہاری روزی میں, تمہاری عمر میں اضافہ کر دوں. میں نے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین ان سے خوش نہیں ہیں, جن کے بھائی اس سے خوش نہیں ہیں, لیکن ہر سال حج پہ جاتے ہیں. اللہ نے کہا جنت تمہاری ماں کے پیر کے نیچے ہے, تم کہاں بھاگے جا رہے ہو ہر سال. اگر ماں خوش نہیں ہے تو کتنا بھی حج کر لو, جنت نہیں نصیب ہونے والی. تو عزیزو, آج کل بڑا معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے جو ہے لڑنے کو تیار. جو لوگ گاؤں جاتے ہوں گے محرم میں, سارے سال کا جھگڑا محرم میں نپٹایا جاتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مولا کا عزادار دوسرے مولا کے عزادار سے نفرت رکھے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن معاشرے میں ہے ایسی چیزیں. چیزوں بس ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں, اور میرا آزمایا ہوا چیز ہے کہ سب کو خوش کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, نہیں تو اللہ اتنا بڑا اجر نہیں دیتا. کسی کے ماں باپ اچھے نہیں ہیں, دیکھا ہوگا بہت شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں, غصہ بہت آ جاتا ہے, مار دیتے ہیں. بھائی بہن اچھے نہیں ہیں, نا اتفاقی ہو جاتی ہے, پڑوسی اچھے نہیں ہیں, لیکن اللہ کرتا ہے کہ سب کو خوش کرو. کیسے خوش کریں گے؟ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اس کا چھوٹا سا 2 نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو, آزمایا ہوا ہے, کبھی آزمائیے گا, اتنا دل کو سکون ملے گا. ایک تو بڑا یہ ہے کہ
دو چیزیں ہیں، ایک تو معافی مانگ لینا یا سوری بول دینا، اور دوسرا معاف کر دینا۔ دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں، مسکنسیپشن ہے کہ سوری بولنے کا مطلب ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ دیکھیے معافی مانگ لینا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ رشتہ بچ جائے، کسی فساد کو ٹالنے کے لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ فساد ٹل جائے اور ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان، ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ اور معاف کر دینا تو اللہ کی صفت ہے، اگر کوئی کھلے دل سے معافی مانگ لے، اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو کھلے دل سے، سچے دل سے معاف کر دیں، آپ کو اتنا سکون ملے گا۔ کسی کے لیے اگر دل میں کینہ رکھتے ہیں تو آپ کو رات کی نیند سکون سے نہیں آئے گی، ہمیشہ ہی وہ ناسور بن کے آپ کے دل میں کھروتتا رہے گا۔ لیکن لوگوں کی ایگو کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ میرا آزمایا ہوا ہے، ایک بار میں ریڈ لائٹ پہ کھڑا تھا، سنگل لین تھی، سب سے آگے تھا، پیچھے سے ڈی ٹی سی کی بس آ گئی، اس نے ہارن مارنا شروع کیا کہ ہٹ جاؤ یا آگے نکل جاؤ ریڈ لائٹ پر۔ اس کو جلدی تھی، میں گیا نہیں، اس نے میری گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کر دیا۔ میں اترا، میں نے کہا بھیا تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی ہے۔ یقین مانیے اس کے منہ پر تالا لگ گیا۔ اگر میں اس کو دو برا بھلا کہتا، چار اس کے بس والے کے پیسنجر بھی اس کے حمایتی ہو جاتے، وہ ایک لفظ نہیں بولا اور سیدھا چلا گیا۔ تو کبھی آزمائیے گا، گھر میں، پڑوس میں، سوری بولنے سے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، نہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اور معاف کر دینا اللہ کی صفت ہے۔ نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر میں جب ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں تو اللہ سوال کر دے کیا تم نے اس کو معاف کیا تھا؟ کیا تم نے معاف کیا تھا جو ہم سے معافی کی امید رکھتے ہو؟ تو عزیزوں، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانے سے سب سے معافی تلافی کر لیں کھلے دل سے۔ وہ والی معافی نہیں جو ہم نماز پڑھ کے اور کان کھینچ کے دو تماچے اپنے گالوں پر مارتے ہیں اور نماز کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ حج پر جانے سے پہلے سب سے معافی تلافی کر لیتے ہیں، حج کے آنے کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ویسی والی معافی نہیں، دل سے معاف کیجئے، دل سے معافی مانگیے، انشاءاللہ ایک ایسا معاشرہ بنے گا جس کا ہمارے اللہ اور ہمارے امام جو ہے توقع رکھتے ہیں۔ اور آخر میں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے معصومہ کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ دیتا ہوں۔ آپ لوگ بڑی دور دور سے آتے رہے ہیں، کوئی دوارکا سے، کوئی فرید آباد سے، کوئی غازی آباد سے، کوئی گڑگاؤں سے۔ یقین مانیے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اس لال کا پرسہ دینے آتے ہیں جو بڑا پیاسا تھا۔ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، پانی ختم ہوا تھا 7 محرم کو، آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں، لیکن جو خیمے ہٹائے گئے تھے وہ اسی وجہ سے ہٹائے گئے تھے کہ پانی بند کر دیا جائے۔ اور حسین اتنے پیاسے تھے، جب سے معصومہ نے سنا تھا نا بابا سے کہ مولا حسین بھوکے پیاسے کربلا میں شہید کیے جائیں گے، تو رات کو سونے سے پہلے پانی سدھانے رکھتی تھی کہ اگر کبھی مولا حسین پانی مانگ لیں تو اتنی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ جا کے پانی لے کے آئے۔ لیکن جب پانی بند کر دیا گیا تو یقین مانیے حسین نے پانی پینا کم کر دیا ہوگا یا بند کر دیا ہوگا، کیونکہ بچے ساتھ تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جناب علی اکبر علیہ السلام جو ہے جنگ سے واپس آ کر کے بابا سے پانی طلب کیا۔ یقین کیجئے کہ کوئی بھی سمجھدار بچہ اگر یہ جانتا ہے کہ بابا کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو میں طلب کر رہا ہوں تو بابا شرمندہ ہوگا۔ تو جناب علی اکبر السلام اپنے بابا کو شرمندہ کرنے نہیں آئے تھے، ان کی پیاس کا اظہار کرانے آئے تھے۔ جب مولا نے کہا کہ اپنی زبان میرے زبان میں دے دو، فوراً کھینچ کے کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ رہے۔ تو مولا کا یہ عمل مولا حسین کی پیاس کا اظہار کرانا تھا۔
मासूमा से दुआ है कि कोई भी ज़ायर यहाँ से खाली हाथ न जाए, सबके गुनाहों को बख्शवा दीजिएगा मासूमा, और सबकी मुरादों को पूरा कर।